زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور حادثات بہت ہی حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بہت مایوس ہوتے ہیں جب اچانک ہمیں امید کی کوئی کرن نظر آ جاتی ہے، اور کبھی کبھار ہم بہت زیادہ پر امید ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ میری شادی ہو رہی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ آخر کار مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے سے نجات مل رہی تھی۔ ایک مضبوط سائبان جو میں چاہتی تھی وہ مجھے اب میسر آنے والا تھا۔ میں خوش کیسے نہ ہوتی؟ میرے دل میں ہزاروں امنگیں اور ارمان تھے۔ شادی کے متعلق میں نے بہت سارے خوابوں کو آنکھوں میں سجا رکھا تھا، اور اب ان تمام خوابوں کے پورا ہونے کی گھڑی آ چکی تھی۔ میں گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ پورا کمرہ خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ میری شادی بہت زیادہ امیر گھر میں ہوئی تھی۔ یہ گھر نہیں، کوئی شیش محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر بہت نازا تھی۔ مجھ سے اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ آنے والے وقت سے انجان میں بس اپنی خوشیوں کے امر ہو جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری امیدوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے گا۔ میری اتنی حیثیت نہیں تھی جتنا مجھے نواز دیا گیا تھا۔ خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی بالکل عارضی اور کچھ ہی وقت کی ہے۔ بہت جلد مجھے دوبارہ سے زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے قسمت ایک بار پھر تنہا کرنے والی تھی۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے منہ دکھائی میں ایک ہیرے کا لاکٹ دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے نزدیک ہیرے اور پتھروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر میرے نزدیک جذبات بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، اور میں بہت خوش تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میں جتنا بھی خدا کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا، جس نے مجھے اتنی بڑی نعمتوں سے نواز دیا تھا۔ شاید میری عمر بھر کی ریاضتوں کا صلہ مجھے مل گیا تھا۔ میرا شوہر رات کو دیر تک میرا ہاتھ تھامے مجھ سے باتیں کرتا رہا اور اپنا حال دل بیان کرتا رہا کہ کیسے وہ مجھے پہلی بار دیکھنے کے بعد دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں اتنی زیادہ حسین و جمیل تو نہیں تھی، نہ جانے میرے شوہر کو مجھ میں ایسا کیا نظر آیا تھا کہ وہ میرے لیے اپنے پورے خاندان سے ٹکر لے چکا تھا، اور سب سے جیت کر مجھے اپنی زندگی کے سفر میں شامل کر چکا تھا، جہاں میں اس کی ہم سفر بن کر اس کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے۔ 3 دن کیسے بیت گئے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں تو بس اپنے شوہر کے پیار میں ڈوبی اس کی محبتوں کو محسوس کرتی رہی تھی۔ یہ 3 دن میری زندگی کے خوش قسمت ترین دن تھے۔ ان 3 دنوں میں میں نے خود کو کوئی بہت ہی اعلیٰ اور معتبر چیز سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی میں زندگی کو اچھے سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ جدائی کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ میرے شوہر کے باہر جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے باہر جانے کی خبر سن کر میری ساری خوشی غارت ہو گئی تھی۔ میرا دل عجیب طرح کے حزن و ملال میں ڈوب گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہی تھی جس سے اب میری آنکھ کھلنے والی ہے، اور میں دوبارہ اسی صحرا کی نظر ہونے والی ہوں جس میں جلتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کا سفر کیا تھا۔ میرا شوہر خود بھی مجھ سے دور جاتے ہوئے بہت اداس تھا، مگر مجھے اپنے پاس جلد بلانے یا جلد لوٹ آنے کے وعدے وعید کر کے وہ رخصت ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ میں برداشت کی آخری حد پر تھی اور اسے الوداع کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری زندگی کی نئی شروعات تھی یا میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اس قدر مختصر ساتھ نے میرے جسم و جان کو بہت زیادہ تشنا کر دیا تھا۔ میرا دل بہت بے قرار ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی یاد بہت زیادہ ستا رہی تھی، اور مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، مگر اس سب کو اپنے شوہر کی یاد پر محمول کر کے میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ باقی تمام گھر والے میرے شوہر کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اسے چھوڑنے چلی جاتی، اور میرا شوہر بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسے جاتے دیکھ کر میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں اور وہاں مجھے کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی ماں اور اپنے باقی گھر والوں سے عہد لیا تھا کہ وہ میرا پورا خیال رکھیں گے، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے عہد کیا تھا، مگر اس کی ماں نے جب میری طرف دیکھا تو اس کی کاٹدار نظروں سے میں سہم گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے آنے والے حالات اور واقعات کیسے ہوں گے، مگر میں خود کو سنبھال لینا چاہتی تھی۔ مجھے میری ساس کی کاٹدار نظر اچھے طریقے سے یاد تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبر کا دامن تھامے رکھوں گی۔
وہ میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں گے میں برداشت کر لوں گی، کیونکہ جلد ہی اب میرا شوہر مجھے اپنے پاس بلانے والا تھا یا خود واپس آنے والا تھا۔ جہاں میں نے ساری زندگی صبر کیا تھا، وہاں کچھ دن اور صبر کرنے کے لیے بھی میں تیار تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ اسے چھوڑ دینے یا اس سے جدا ہو جانے کا تصور بھی میرے لیے سہانے روح تھا۔ ایسی سوچ ہی مجھے تکلیف دیتی تھی، کجا کہ اس پر عمل درآمد کیا جاتا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی جدائی میرے مقدر میں اس طرح لکھی جائے گی کہ میں ٹوٹ کر بکھر ہی جاؤں گی۔ میری ساس اور باقی لوگ ایئرپورٹ سے واپس گھر آئے تو ان کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک پل بھی نہ لگایا اور مجھے گھر سے نکالنے کی مکمل منصوبہ بندی کر لی، مگر میں خود پر آنے والی قیامت سے بالکل انجان تھی۔ میں تو بس اس گھر میں صبر کر کے گزارا کرنے کا سوچے ہوئے تھی، جبکہ یہاں یہ لوگ مجھے گھر میں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ وہ لوگ جو کچھ وقت پہلے میرے شوہر کے ساتھ ہنس ہنس کر وعدے کر رہے تھے اور میرا خیال رکھنے کی یقین دہانی کروا رہے تھے، اب مجھے اذیت اور تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میری ساس میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ میں چپ چاپ ان کا گھر چھوڑ دوں، کیونکہ میں ان کے بیٹے کی وجہ سے اس گھر میں تھی اور وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی مجھے برداشت کر رہی تھی۔ اب ان کا بیٹا چلا گیا ہے تو ان کی سب مجبوریاں بھی ختم ہو گئی ہیں، اس لیے میں چپ چاپ اپنا بوریا بستر باندھ کر وہاں سے چلی جاؤں۔ میری ساس کی بات سن کر میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا، مگر نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں نے گھر سے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا، جس پر ان سب کے تیور بگڑ گئے اور انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ بے دردی سے مجھے کھینچ رہے تھے۔ میری ساس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گیٹ سے باہر پھینک دیا اور گیٹ بند کر دیا۔ مجھے ایک بار پھر سے بے آسرا کر دیا گیا تھا۔ مجھے اپنی تہی دامنی پر جیب بھر کر رونا آ رہا تھا۔ مجھ سے بڑھ کر بدنصیب اور کون ہو سکتا تھا، مگر مجھے یہاں ہار نہیں ماننی تھی، کیونکہ اگر میں یہاں سے بے ٹھکانہ کر دی جاتی تو پھر میرے لیے روئے زمین پر کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ میں اتنی شدت سے زمین پر گری تھی کہ مجھے چوٹ لگ گئی، مگر میں پھر بھی تیزی سے اٹھی اور دروازہ بجانے لگی۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، انہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے دیتی رہی، مگر میرا رونا چیخنا، میری بے بسی، میرا دکھ، کوئی بھی چیز ان کو نرم نہیں کر سکی۔ یہ پتھر کے بنے انسان تھے، اگر ان کے سینے میں دل ہوتا، انسانیت نام کی کوئی چیز ہوتی، تو اس رات کے اندھیرے میں ایک جوان لڑکی کو یوں دھکے دے کر گھر سے باہر نہیں نکالتے۔ رات کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، چاروں طرف سناٹا تھا، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس خاموشی کو چیر کر وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور شدید سردی بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ سردی سے کپ کپاتے وجود کے ساتھ میں وہیں زمین پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا صبح ہونے تک میں یہیں پر بیٹھی رہوں گی، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو مجھ پر ترس آ جائے، ان کا ضمیر انہیں ملامت کرے، شاید ان کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ مگر ایسے 2 دن گزر گئے۔ اس گھر کے بند دروازے ہر آنے جانے والے کے لیے کھلے تھے، صرف میرے لیے بند تھے۔ مجھے کھانے پینے کا بھی نہیں پوچھا گیا تھا، میں بھوک پیاس سے نڈھال تھی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بھی انجان بن کر گزر جاتے تھے۔ میں کوئی راہ چلتی نہیں تھی، میرا اس گھر سے اور گھر والوں سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں اس گھر کی بہو تھی، ان کے بیٹے کی امانت تھی، عزت تھی، مگر وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھے۔ ناچار میں نے ان کی دہلیز چھوڑ دی اور انجانی سمت پر چلنے لگی۔ امیر لوگوں کے صرف گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے نوکرانی کا درجہ دے کر بھی اپنے گھر میں رکھ لیتے تو میں ساری زندگی ان کے سامنے اف نہ کرتی، مگر انہوں نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا۔ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور اپنے بیٹے کے جانے کے بعد مجھے پھینک دیا تھا۔ میرا تو اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں تھا جہاں میں جاتی۔ اب تو ایسا لگنے لگا تھا زمین بھی مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ میں بچپن سے ہی زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں تھی۔ 3 برس کی تھی جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان پر ہمارے گھر کی چھت گری تھی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، جبکہ میں اپنے نانا نانی کے ہاں ہونے کی وجہ سے محفوظ رہی تھی۔ اب کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ کاش اس وقت میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی اور انہی کے ساتھ دفن ہو جاتی۔ نہ جانے خدا نے میری زندگی کیوں رکھی تھی۔ 6 سال تک میں اپنے نانا نانی کے ساتھ رہی۔
جب یکے بعد دیگرے میرے نانا نانی کا بھی انتقال ہو گیا تب بھی میں ابھی 10 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے میرے چچی چچا کے ہاں چھوڑ دیا۔ میرے دادا ابو بھی حیات تھے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، جبکہ چچا چاچی مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے، لیکن دادا ابو کی وجہ سے خاموش رہتے تھے۔ چچا کی اپنی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا سب سے چھوٹا تھا، اسی کو گھر میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ بیٹیوں کی اہمیت بہت کم تھی، مگر میری حیثیت تو سب سے زیادہ کم تھی، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں تھے، بس دادا جان کی وجہ سے میرا خیال رکھا جاتا تھا۔ میں خوش تھی، چلو دنیا میں کوئی سہارا تو ملا مجھے۔ میں پرائیویٹ پڑھتی رہی، چچا کی بیٹیوں کو پڑھائی لکھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، جبکہ میں ذہین تھی اور اپنی دادا جان کی سپورٹ کی وجہ سے میں پڑھ رہی تھی۔ ابھی میری 12ویں جماعت کے پیپر ہوئے تھے جب میرے دادا جان بھی داغ مفارقت دے گئے تھے۔ میرے دادا جان کا اس جہان فانی سے کوچ کر جانا میرے لیے سب سے بڑا صدمہ ثابت ہوا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے میں زمانے کے سرد اور گرم سے بچی ہوئی تھی۔ وہ مجھے چچا چاچی کی ڈانٹ سے بچا لیتے تھے اور میری کزنز سے لڑائی جھگڑوں اور مار پیٹ سے بھی بچا لیتے تھے، لیکن اب میرا دنیا میں کوئی آسرا نہیں رہا تھا۔ میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی، اور یہی بات مجھے دن رات ڈرایا کرتی تھی۔ دادا کے جانے کے بعد ابھی چچا نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ چچی نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ وہ بات بات پر مجھے جھڑکتی اور مار پیٹ کرتی تھی۔ میں نے ہر بات پر صبر کر لیا تھا، مگر چچی نے ایک دن مجھ پر گلی کے کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلانے کا الزام لگا کر چچا سے کہہ کر مجھے گھر سے نکلوا دیا تھا۔ میں بالکل بے آسرا ہو گئی تھی۔ ڈانٹ مار کھا کر ہی صحیح، مگر مجھے چھت تو میسر تھی، اور روکھی سوکھی ہی صحیح مجھے کھانا بھی مل ہی جاتا تھا۔ لیکن اب میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایک جوان اور اکیلی لڑکی سڑکوں پر ماری ماری رولتی رہے تو لوگوں کو بھی شکار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں اسی بات سے ڈر رہی تھی، مگر اللہ نے کرم کیا اور میں یتیم خانے پہنچ گئی۔ میں سڑکوں پر گھوم رہی تھی جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مجھ پر خوف طاری تھا۔ اس گاڑی میں سے ایک خاتون برآمد ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے روتے ہوئے اسے اپنی ساری داستان سنا دی، جس پر وہ خاتون مجھے اپنے ساتھ یتیم خانے لے گئی۔ وہ یتیم خانے کی ہیڈ تھی۔ میں خوش تھی کہ مجھے رہنے کے لیے چھت مل گئی تھی، مگر یتیم خانے کا ماحول بھی کچھ اتنا اچھا نہیں تھا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی اور بہت مشکلوں سے میں نے اس ہیڈ عورت کو راضی کیا تھا۔ اب میں یتیم خانے میں رہتی تھی جہاں پر مختلف قسم کے کام کروائے جاتے تھے۔ لڑکیوں سے محنت مشقت کا وہ کام لیا جاتا تھا۔ اس عورت نے مجھ سے سلائی کڑھائی کا کام لینا شروع کر دیا۔ میں پہلے اپنے حصے کا جھاڑو برتن کرتی، اس کے بعد اپنے کپڑے دھوتی اور سلائی بنائی کا کام کرنے لگتی۔ ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں رات کو کچھ دیر پڑھتی اور پڑھتے پڑھتے ہی سو جاتی۔ میرے لیے یہ بات بھی غنیمت تھی کہ وہ مجھے پڑھنے دے رہی تھی۔ مجھے کبھی امید تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی اچھی نوکری کرنے لگوں گی، مگر میرے نوکری کرنے سے پہلے ہی اس عورت کا رویہ میرے ساتھ بہترین ہونا شروع ہو گیا۔ کئی بار میں نے اس کی بیماری میں اس کا خیال کسی مخلص دوست کی طرح رکھا، جس سے وہ بہت متاثر ہوئی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی اچھا رشتہ آئے گا تو وہ ضرور میری شادی کروا دے گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس وقت میں ماسٹرز کے پیپر دے رہی تھی۔ پیپر دینے کے بعد میں واپس آ رہی تھی جب میری کسی لڑکی کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ لڑائی کرنے لگی تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان نے آ کر مداخلت کی اور مجھے اس لڑائی جھگڑے سے نکال لیا۔ وہ کسی بڑے اور امیر گھرانے کا لگ رہا تھا، مگر مجھے اس سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ ہونے والا ٹکراؤ میری زندگی میں بہت خوبصورت موڑ لے کر آیا، کیونکہ اس لڑکے کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور وہ میرا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس یتیم خانے تک آ پہنچا تھا۔ اس نے یتیم خانے کی ہیڈ سے شادی کرنے کی بات کی۔ اس کے بارے میں سن کر ہیڈ نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا اور اس نے مجھ پر طرح طرح کے الزام لگائے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں باہر پڑھائی کے بہانے لڑکوں کو پھنسانے کے لیے جاتی تھی اور اب ایک امیر لڑکے کو پھانس کر لے آئی ہوں۔ میرے کردار پر لگنے والا یہ الزام مجھ پر بہت بڑا تھا، مگر یتیم خانے کی باقی لڑکیوں نے میری حمایت کرنا شروع کر دی، کیونکہ میرا سلوک سب کے ساتھ ہی بہت مخلصانہ تھا۔ میں ان کے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ لڑکیاں میری طبیعت سے اچھی طرح واقف تھیں کہ میں کسی برے کردار کی لڑکی نہیں ہوں۔ ہماری ہیڈ نے جب تمام لڑکیوں کو میری طرف دیکھا تو اس نے اسی میں بہتری جانی کہ وہ میری شادی اس لڑکے سے کروا دے، کیونکہ اس نے یتیم خانے میں اب بغاوت کی بو سونگھ لی تھی۔
اگر میں وہاں پر رہتی تو اس کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتی۔ میں باقی لڑکیوں کو بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے بچنے کے لیے کہتی رہی، مگر وہ میری بات نہیں سنتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اپنی زندگی اسی طرح جل بھن کر گزارتی رہیں گی، جبکہ میں تو اپنی زندگی اب پرسکون انداز میں گزاروں گی۔ میں مزید کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر کے میں یتیم خانے سے نکل آئی۔ میری شادی کو 3 دن ہوئے تھے کہ میرا شوہر ملک سے باہر چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی اس کے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ان لوگوں کے ایسے روپ سے میں سہم گئی تھی۔ میں شادی سے بہت خوش تھی اور اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا شادی کے بعد میرے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ شادی میرے لیے سارے دروازے بند کر رہی ہے۔ میں جہاں سے آئی تھی اب وہاں بھی کس منہ سے واپس جاتی؟ سب کو کیا کہتی کہ جس یتیم خانے کو چھوڑتے ہوئے میں بہت خوش تھی، اب میرا بھی گھر ہوگا، آشیانہ ہوگا۔ 3 دن کے بعد مجھے دھکے دے کر میرے آشیانے سے نکال دیا گیا تھا۔ میرے سپنوں کا محل زمین بوس ہو گیا تھا اور میں پھر اسی یتیم خانے میں واپس آئی تھی۔ ایسی سوچیں مجھے دوبارہ یتیم خانے جانے سے بھی روک رہی تھی۔ زندگی میں کتنے ہی دکھ، تکلیف اور اذیتیں کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیشہ ایک لڑکی کے دل میں ایک مدھم سی آس ہوتی ہے، اس کا شوہر اس کا سائبان ہوگا۔ ہمیشہ اسے اپنے اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اس کا اچھا وقت ضرور آئے گا۔ کوئی شہزادہ نہ بھی آئے مگر کوئی نیک انسان آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور نئی دنیا بسائے گا۔ اور کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود کو جھوٹے دلاسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وقت تو کبھی نہیں آتا، الٹا اس سے بھی برا اور بدترین وقت آتا ہے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو جاتی ہے اور مایوسی پوری طرح سے گھیر لیتی ہے۔ میری زندگی میں 3 دن کے لیے خوشیاں آئی تھیں، صرف 3 دن کے لیے، مگر یہ 3 دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور حسین دن تھے۔ میری ساری زندگی ایک طرف اور یہ 3 دن ایک طرف۔ ان 3 دنوں میں نے بہت سارے خواب سجائے تھے۔ اپنے شوہر کی ہمراہی میں بہت خوش تھی۔ ہماری شادی کو صرف 3 ہی دن ہوئے تھے کہ میرے شوہر کو کسی ضروری کام سے باہر جانا پڑا، اور اس کے جاتے ہی اس کے گھر والوں نے مجھے دھکے دے کر رات کے اندھیرے میں ہی باہر نکال دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیوں گھر سے نکالا جا رہا ہے، میرا جرم کیا ہے۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، ایک ایک سے اپنے جرم پوچھتی رہی، مگر میرے سوالوں کا کسی نے جواب نہیں دیا، بس میرے غریب ہونے سے نفرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مجھ پر ذرا سا بھی ترس نہیں کھایا تھا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں پہلے بھی یتیم خانے میں رہتی تھی، اب میں بالکل سڑک پر آ گئی تھی۔ سڑک پر ایک اکیلی لڑکی، ماحول تو بہت خراب تھا، اوپر سے سردیوں کا موسم تھا۔ سردی اس قدر تھی کہ میں بالکل کانپ رہی تھی، ٹھنڈی ہوا جسم سے ٹکراتی تھی۔ میں وہاں بالکل نہیں تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جاؤں۔ وہاں پر ایک بینچ تھی، رات کا وقت تھا، میں وہیں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہاں پر بیٹھی، وہاں پر 2 لفنگے آ گئے۔ میں بہت گھبرا گئی، وہ مجھے چھیڑنے لگے۔ اتنی ہی دیر میں ایک میاں بیوی کا جوڑا وہاں سے گزرا تو انہوں نے مجھے بچایا اور لڑکوں کو بھگایا۔ دیکھنے میں تو وہ بہت رئیس تھے اور ان کی جوڑی بہت خوبصورت تھی۔ وہ لڑکے انہیں دیکھ کر بھاگ گئے تو انہوں نے مجھ سے میرا تعارف پوچھا۔ میں نے ان کو اپنی ساری آپ بیتی سنائی۔ یہ سن کر انہیں بھی بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے مجھے روکری پر رکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ میں بہت لگن اور دلجمی سے ان کے کام کرتی تھی، کیونکہ میں یہ ٹھکانہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے کام سے اس قدر متاثر ہوئے کہ مجھے اپنے ساتھ لبنان لے گئے۔ اب میں وہاں کام کرتی تھی، مجھے کام کی ضرورت بھی تھی اور انہیں میرا کام پسند بھی تھا، جس کی وجہ سے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے اب جاب بھی شروع کر دی تھی اور جن کے ساتھ میں لبنان آئی تھی ان کے بھی سارے کام میں خود ہی کرتی تھی۔ میں نے یتیم خانے میں رہ کر اپنی پڑھائی پوری کی تھی۔ میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، میری ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی تھی، مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میں بالکل بے بس تھی۔ وہ میاں بیوی میرے بھائی اور بھابھی کی طرح تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر ہر وقت ان کو میری فکر ستاتی رہتی۔ وہ مجھے حوصلہ دیتے اور کہتے کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوئی، شادی زندگی کا حصہ ہے، زندگی نہیں ہے۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بس میرے شوہر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح میرا شوہر مجھ سے ملے تو میں اسے بتاؤں کہ اس کے بعد مجھ پر کیا کیا قیامتیں بیتی ہیں۔
میں اس کے ہمدرد اور مہربان کندھے پر سر رکھ کر اپنی زندگی کے اتنے سارے دکھوں پر رونا چاہتی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتی ہوں اور اس کی یاد میں کیسے دن رات تڑپتے ہوئے گزارے تھے، مگر اس سب کے لیے تو مجھے وہ چاہیے تھا اور وہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ نہ جانے اس کے گھر والوں نے اسے میرے بارے میں کیا کچھ بتایا ہوگا، کیا کیا کہا ہوگا، کون کون سی تہمتیں اور الزامات لگائے ہوں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرا دماغ سن ہو جاتا تھا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ڈبل جاب شروع کر دی۔ میں پہلے اپنے بھائی بھابھی کے گھر کے تمام کام اپنی نگرانی میں کرواتی تھی۔ انہوں نے مجھے کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ انہیں اب اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں ان کے گھر کے کام کروں، مگر میں کچھ تو ان کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی ان کے لیے کچھ کروں، اس لیے میں ان کے گھر کا انتظام سنبھالنے لگی۔ وہ دونوں بزنس کرتے تھے، میاں بیوی دونوں آفس جاتے تھے اور ان کے گھر کا تمام نظام اور کام میرے کہنے پر ہی ہوتے تھے۔ گھر کے کام کروانے کے بعد میں فارغ ہوتی تو مجھے میرے شوہر کی یادیں ستانے لگتی تھیں۔ اس لیے میں نے ایک جگہ نوکری کی اور اس کے بعد دوسری جگہ نوکری کرنا شروع کر دی۔ میں اب لاکھوں میں کماتی تھی۔ بھائی بھابھی مجھے الگ جیب خرچ دیتے تھے، مگر میری خواہشات مر چکی تھیں۔ میرے اکاؤنٹ میں پیسوں کا ڈھیر لگ چکا تھا، مگر میرا انہیں کہیں بھی خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں جیسے زندگی سے بیزار ہو گئی تھی۔ میری زندگی کچھ مصروف ہوئی تو میں بھی اذیت سے نکلنے لگی۔ بھائی بھابھی بھی مجھے اذیت سے نکلتے دیکھ کر خوش تھے۔ نئی جاب کافی سخت تھی، جس میں وقت کی پابندی بہت زیادہ ضروری تھی۔ باس کو غیر منظم طریقے سے کیا گیا کام بالکل پسند نہیں تھا۔ میں کئی بار اپنے سینئر سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی، مگر چونکہ میں اس جاب سے مصروف ہو رہی تھی اور میری تکلیف کم ہو رہی تھی، اس لیے میں اس کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ آج آفس میں باس آنے والے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ سخت مزاج ہیں، کبھی بھی کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے اور لڑکیوں کے ساتھ تو بہت ہی برے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اتنے کھڑوس باس کے بارے میں سن کر میں بھی پریشان ہو جاتی تھی اور آج بھی بہت پریشان تھی۔ باس آفس میں آ چکے تھے۔ سارے نئے اور پرانے ورکر اپنے کام کی تفصیلات خود جا کر انہیں دے رہے تھے۔ اپنی باری آنے پر میں بھی باس کے آفس میں داخل ہوئی، مگر جیسے 7 آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ باس پر نظر پڑتے ہی مجھے ایک چکر سا آیا اور میں بے ساختہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ باس نے بھی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو جیسے گردش دوراں ہی تھم گئی تھی۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ٹانگیں میرا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ میں نے ہمت کی اور وہاں سے نکلنا چاہا، مگر اتنے میں باس نے میرا بازو پکڑ لیا تھا۔ باس کا جارحانہ انداز دیکھ کر میں سہم چکی تھی۔ اس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا اور میرا منہ دبوچ لیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے اذیت کی گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے تو وہ کچھ نرم ہوئے۔ وہ مجھ سے گزرے ہوئے ماہ و سال کا حساب مانگ رہے تھے، اور اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ باس اتنے سخت گیر کیوں تھے۔ جس انسان کو اس کی بیوی کی بے وفائی نے توڑ کر رکھ دیا ہو، وہ باہر سے ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ باس کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر تھے، جو میری تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے، مگر میں تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ انہیں ان کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ جس دن انہیں سب لوگ ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے گئے تھے، پیچھے سے میں فرار ہو گئی تھی اور گھر کا تمام مال اور زیورات لوٹ کر لے گئی تھی۔ میرے شوہر کو ان کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ انہوں نے یتیم خانے میں بھی پتہ کیا تھا، میں وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے تلاش کرنے کے بعد تھک ہار کر مایوس ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی گھر والوں کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ ان کے گھر والوں کی اس حرکت سے اور تو کچھ نہیں ہوا تھا، ان کا بیٹا لڑکیوں سے نفرت کرنے لگا تھا اور ایک سخت گیر انسان بن گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میرا شوہر کس قدر زندہ دل اور ہنس مکھ انسان تھا۔ میں نے جو 3 دن اس کی ہمراہی میں گزارے تھے، وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے، مگر یہاں مجھے اس کی شخصیت کا ایک اور روپ دیکھنے کو ملا تھا، جو سراسر اس کے گھر والوں کی دین تھا۔ میں جلد از جلد اپنے شوہر کی بدگمانیوں کو دور کر دینا چاہتی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی۔ اس کے گھر والوں نے مجھے نکالا تھا، مگر مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرا یقین کریں گے۔ اس لیے میں نے انہیں کچھ بھی بتانے کی بجائے اپنے ساتھ بھائی بھابھی کے گھر لے آئی۔ میں نے بھائی بھابھی کو فون کر کے بلا لیا اور انہیں سب کچھ بتانے کے لیے کہا تھا، جس کے بعد بھائی نے انہیں سچائی بتائی۔
ان کی تمام باتیں سننے کے بعد میرے شوہر نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ میرا شوہر رو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے گلے لگ گئی، کیونکہ جتنی تکلیف انہوں نے مجھے کھونے کے بعد اٹھائی تھی اتنا ہی درد میرے دل میں بھی تھا۔ میرے شوہر نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنا ملانا بند کر دیا، بس کبھی کبھار فون پر بات کر لیا کرتے تھے اور انہیں بتا دیا کہ انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ میرے ساتھ لبنان میں ہی رہنے لگے اور ہم ایک بہت خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے۔ اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں جھیلنے کے بعد میری زندگی میں بھی سویرا آ چکا تھا۔